السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں آنے کے لیے فارغ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس اجتماع کے مقصد سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے عرض یہ کرنا ہے کہ خواتین کے لیے جو پردہ لگایا گیا ہے اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ حضرات موسیقی وغیرہ پہن لیجئے تاکہ مکمل استفادہ ہو پائے، اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے ہٹ جائیے گا۔ ایک سیکنڈ دیکھ لیجیے۔ یہاں سے لگ گیا ہے نعمان میں، یا نیچے سے اسٹیکر لگ گیا ہے؟ وہاں سے بھی قریب ہو گیا ہے، ادھر ہٹ کے بیٹھ سکتا ہے آرام سے۔ قابل قدر اساتذہ اکرام، ہم سب یہاں ادارہ اسلامی ہب کے نام پر سے جڑے ہیں، لہذا ادارے کا مختصر تعارف اور مقصد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ادارہ اسلامی ہب کا قیام 20 مارچ 2018 کو عمل میں آیا ہے۔ اسلامی ہب کا مقصد کے معنی دینی ہلچل کے آتے ہیں۔ ابتدا ہی سے ادارے کا مقصد رہا کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے یا دنیاوی مشاغل میں مصروف افراد کے لیے دینی تعلیم فراہم کرے۔ تجوید و دینیات کے کورس سے ابتدا کرتے ہوئے اب 5 کورسز اس ادارے میں پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تجوید و دینیات، نمبر 2 حفظ قرآن مجید، نمبر 3 مومنہ کورس، نمبر 4 ڈپلومہ ان عالمیت، نمبر 5 بیچلر آف عالمیت، جس کو عام مدارس میں روایتی مدارس کے اندر عالم کورس کہا جاتا ہے۔ تعارف، اس تمام کورسز کا تعارف والا جو PDF ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو ارسال کر دیا جائے گا۔ اس پر آپ حضرات ضرور نظر فرمائیں تاکہ ادارے کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے رہے۔ ابھی تجوید و دینیات کے اساتذہ کی میٹنگ ہے تو مقتضائے حال کا تقاضا ہے کہ اسی کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ معزز علماء اکرام، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے برائے استفادہ یا ان سے متعلق یا ان دونوں سے ماخوذ جو بھی علوم ترتیب میں آئی ہے، ان میں ایک اہم فن تجوید و قراءت ہے، اور یہ فن اس اعتبار سے بھی محترم بالشان اور قابل عظمت ہو گیا ہے کہ اس کا تعلق بلا واسطہ الفاظ قرآن و کلمات قرآن سے ہے۔ علوم اسلامیہ میں اس فن کو کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قرون اولیٰ سے اب تک اس علم کی خدمت کرنے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے ہر دور میں رہے اور ساری امت کی جانب سے اس کی فرض کفایت فرماتے رہے، اور عامت المسلمین کو اس بات کی تلقین اور تبلیغ کرتے رہیں کہ بحیثیت مسلم ممکن حد تک اس فریضے کو انجام دیا جاتا رہے۔ کتاب و تعریفات میں لکھا ہوا ہے کہ تجوید کے معنی تحسین اور عمدگی کے ہیں، اور ترتیل کے معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اہل اصول کے یہاں اس فن کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جس طرح آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا، جس ادائیگی اور نہج سے اس کی تلاوت فرمائی، اور جس طریقے پر صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اس کو پڑھا، اور یوں قرآن مجید آپ علیہ السلام سے منقول ہو کر صحابہ کے واسطے سے ساری دنیا میں نسل در نسل تواتر و تسلسل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اسی انداز قرات کا نام فن تجوید ہے۔ یعنی جیسے صحابہ نے پڑھا ہے ویسے ہم پڑھنے والے ہو جائے، ویسے ہم پڑھانے والے ہو جائے۔ زمان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر اسی کیفیت مخصوصہ کو اختیار کرنا اور بقدر استطاعت اس نہج پر تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ ارشاد باری ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف اور عمدہ طریقے پر پڑھو۔ حضرت علی نے ترتیل جو اس آیت میں لفظ آیا ہے اس کی تفسیر فرمائی ہے حروف کی تجوید اور وقف کے قواعد کی واقفیت۔ نیز قرآن کریم میں ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی آداب و مخارج کے رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد الجزری، جو علامہ جزری کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے متعدد طرق سے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے کے واجب ہونے کو ثابت کیا ہے،
ان کا مشہور قول ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجبد القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. جو قرآن تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے، کیونکہ اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن نازل ہوا ہے اور اسی شکل میں ہم تک پہنچا ہے. علامہ جزری نے مزید فرمایا تجوید تلاوت کا زیور اور قراءت قرآن کی زینت ہے، یعنی ہر لفظ کو اس کا حق اور اس کا مرتبہ دینا، جو کلمہ جس حصے سے نکلتا ہے اس کو وہیں سے ادا کرنا اور اسی مخرج سے نکالنا اور بلا کسی سختی و مشکل کے اس کو صحیح پڑھنا اور مکمل لطافت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے کا نام تجوید ہے. قرآن و حدیث میں تلاوت کی درستگی کی تاکید ملتی ہے. قرآن کریم کو خوش الحانی اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ایمانی تقاضا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے. لہذا قرآن عمدہ انداز میں پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے. جتنا علم ہو مزید کی سعی جاری رہنی چاہیے. تجوید کے قواعد اور اصول سیکھنا چاہیے، ورنہ بہت سے مواقع پر حروف کی غلط ادائیگی اور اس کا صحیح تلفظ نہ کرنے سے بسا اوقات کلمہ عربیت سے نکل جاتا ہے اور اس سے معنی کا فساد لازم آ جاتا ہے اور اس سے نماز بھی باطل ہونے کا خدشہ رہتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے، احیاء العلوم کی روایت ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے لوگ قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرتے ہیں کہ خود قرآن کریم ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. محترم اساتذہ اکرام، ادارہ اسلامی ہب کا شروع سے ماننا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر جگہ کے ہر عمر کے انسان کے لیے نازل کیا ہے تو ہر کسی کے لیے اس کا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ممکن ہے. ضرورت ہے تو صرف اچھے اور صحیح پڑھانے والے استاد کی. ادارے کی کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس تجوید و دینیات پڑھنے والا ہر طالب علم صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو. کسی طالب علم کو الگ سے تصحیح کے شعبے میں داخلے کی ضرورت پیش نہ آئے. بہت سے طلباء کئی مرتبہ نورانی قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کا 2-4 مرتبہ دور بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تجوید صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ حضرات ایسے کئی سارے طلباء اور طالبات کو پڑھا رہے ہیں جن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کہیں پر انہوں نے تجوید پڑھا ہے لیکن ان کے قرآن کریم بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بالکل لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ حرام ہوتے ہیں. اسی لیے ادارہ سمجھتا ہے کہ ہر طالب علم کی اپنی اہمیت ہے، ہر طالب علم کا مستقل مزاج ہے، لہذا ہر ایک پر علیحدہ محنت کرنا اور ہر ایک کے لیے منفرد پلان بنانا ضروری ہے. اس ادارے نے عام دینیاتوں سے پیش قدمی کرتے ہوئے، چونکہ تجوید کے ساتھ دینیات پڑھانا بھی ہمارا مقصد ہے، تو عام دینیاتوں سے پیش قدمی کرتے ہوئے اپنی ایک ایسی دینیات تیار کی ہے جس میں اسلام کے ارکان خمسہ اور دیگر ضروری مباحث، اسلامی آداب اور تعلیمات کو آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے. جو دینیات ابھی ایڈیٹر کے پاس گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ تیار ہو جائے گی. اگلے مہینے میں آپ حضرات کو بھیج دیا جائے گا، اس کا طریقہ تدریس بھی بتا دیا جائے گا. اس میں 10 ابواب بیان کیے گئے ہیں، بلکہ 10 کتب بیان کیے گئے کہہ سکتے ہیں. کتاب العقائد، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج والعمرہ، چہل احادیث، مسنون دعائیں، اسلامی آداب اور انسانی حقوق. ان تمام کو 10 ابواب میں مشتمل کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ ہی پڑھانا رہے گا اور اس کی ترتیب وغیرہ انشاءاللہ جلد بتا دی جائے. معزز اساتذہ کرام، آپ حضرات تجوید و حفظ کے اساتذہ ہیں. تجوید اور حفظ ایسے فنون ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. جب ان شعبوں میں طلبہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو آگے کے شعبوں میں ترقی ممکن ہے. اسی لیے آپ حضرات کا مضبوط ہونا، باصلاحیت ہونا، ٹیچنگ سکلز سے واقف ہونا طلبہ اور ادارے کی مضبوطی کے لیے نہایت ضروری ہے. حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب نے جو اس ادارے کے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دارالعلوم رشیدیہ، اس ادارے کے ناظم ہیں، انہوں نے حضرت عبید الرحمن صاحب کے حوالے سے کہا کہ آج دینی اداروں سے افراد کے، مسلمانوں کے رجوع کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کی کمزوری کا مسئلہ ہے. حضرت کا کہنا ہے کہ 2 سے 3% مسلمان اب بھی دینی اداروں سے رجوع کرتے ہیں، لیکن اساتذہ کا ہم حال یہ ہے کہ ان کو بھی گنوانے کے گھرارے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو ہماری بدمزاجی اور بد اخلاقی کی وجہ سے ادارہ چھوڑنے کے ارادے رکھتے ہیں. اسکول کالجز میں ٹیچر ٹریننگ کا ایک مستقل کورس ہوتا ہے، بی ایڈ وغیرہ کے نام سے.
تو اس میں کیسے پڑھانا چاہیے طلبا کو وہ چیز سکھائی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس. کسی مدرسے کے اندر 3 سال کے بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں لیا جاتا ہے، لیکن اسکول میں 3 سال کے بچے کو پڑھانے کا بھی نظام ہوتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ اتنے چھوٹے بچے کو وہ لوگ کیسے سکھا دیتے ہیں. آن لائن آف لائن کے فرق سے ہٹاتے ہوئے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے اتنا سیکھا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے. اور اس نظام کے فقدان کی وجہ سے طلباء کی صلاحیتوں میں کمی نظر آتی ہے. تدریب المعلمین آج کئی عرصے کے بعد حیدرآباد کے دینی ادارے اس کا نظام بنا رہے ہیں، تدریب المعلمین کے کورسز کروا رہے ہیں، اور اسکول کالجز کے لوگوں نے اس کا بہت پہلے ہی نظام بنا لیا تھا. سوچنے کی بات ہے. استاد الاساتذہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال جب ابتدائی سال میں درس دیا کرتے تھے تمام طلباء کو، نئے طلباء کو، پرانے طلباء کو، فرمایا کرتے تھے سورہ اقرا کے اندر، سورہ علق کے اندر 2 مرتبہ اقرا آیا ہے. پہلی مرتبہ کا جو اقرا ہے وہ ناخواندہ کا اقرا ہے، ان پڑھ کا اقرا ہے. دوسری مرتبہ جو اقرا ہے وہ خواندہ کا، پڑھے لکھے کا اقرا ہے. وہ کہا کرتے تھے یعنی کہ عالمیت سے فارغ ہونے کے بعد ایک عالم اصل عالم بننا شروع ہوتا ہے بشرطے کہ وہ مسلسل سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہو اور مسلسل سیکھتے رہے. سرپرست ادارہ حضرت مفتی ابوبکر جابر صاحب فرماتے ہیں کئی مرتبہ ہم نے سنا، جس عالم نے اپنے علم پر قناعت کر لی اس نے جہالت کو قبول کر لیا. یعنی کہ وہی استاد کامیاب ہو سکتا ہے جو سیکھتے ہوئے پڑھانے کا جذبہ رکھتا ہے. حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو ابھی گزشتہ 10-15 سال سے بہت ہی زیادہ معروف ہوئے ہیں اور انٹرنیشنلی ان کی شہرت ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، جو مطالعہ انہوں نے کیا ہے، رحمت عالم پڑھاتے ہوئے سیرت النبی شبلی نعمانی کے وہ پڑھا کرتے تھے، اتنا زیادہ ان کا مطالعہ ہوا کرتا تھا. جی صاحب ذرا یہ مس اسماعیل کے ان کو سب ہمارے والدین نے بارہا ہمیں نصیحت کی ہے کہ بیٹا ہم زندگی بھر طالب علم ہیں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. دیکھا جا سکتا ہے دنیاوی اداروں کے اندر 80 سال کے اندر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے. کئی مرتبہ امتحان لکھنے کے اوپن سے تو دیکھا بہت بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں اور امتحان لکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی 10th کا ہی لکھ رہا ہوتا ہے لیکن پورا تالو صاف ہو چکا ہے ان کا. یعنی عمر علم حاصل کرنے کی کوئی نہیں ہوتی ہے. استاد اگر طلباء کے لیے فکر مند ہو تو وہ ہیرا ہوتا ہے، بادشاہ گر ہوتا ہے. اور بے فکر اگر کوئی استاد ہے تو ادارہ بھی اس کو بہت سمجھنے لگ جاتا ہے اور حقیقتاً وہ ڈھونگی ہوتا ہے. استاد ہونے کا بس ایک ظاہری رول ادا کر رہا ہوتا ہے. اور واللہ مکمل مضبوط دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اگر اساتذہ دینی تعلیم صحیح سے دیں گے تو یقیناً وہ بادشاہ ہی بنا رہے ہیں. بہت سے اساتذہ ہم نے دیکھا ہے اپنے ساتھیوں میں بھی، استادی کے کرسی پر بیٹھتے ہی عزت و احترام، خدمت و تواضع کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھنے کی بات ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ہم اسی بنیاد پر عزت و احترام کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب دین کی دعوت دینے اور دین کی تعلیم دینا شروع کیے تھے تو ابتدا میں بالکل محبت اور خدمت حاصل نہیں ہو گئی تھی. کچھ عرصے کی بے لوث خدمت، بے لوث محنت کے بعد آپ علیہ السلام کے لیے جانثار صحابہ تیار ہوئے. لہذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے طلباء کو باصلاحیت بنانے کی فکر کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے راتوں میں دعائیں کریں گے، خود میں موجود کمزوریوں کی تلافی کریں گے تاکہ اپنے طلباء کو بہتر بنا سکے، تو طلباء بھی ہمارے تابع ہو جائیں گے. میں جتنے طلباء کو تجوید پڑھاتا ہوں، حفظ پڑھاتا ہوں، ڈپلومہ ان عالمیت پڑھا رہا ہوں اور عالمیت میں ہر کورس میں پڑھا رہا ہوں تاکہ میں ٹرین ہو سکوں. اور میں پھر اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتا ہوں. خود مفتی جواد صاحب جو ادارے کے ناظم تعلیمات ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ حضرات، میں نے اپنے طلباء کے تعلق سے جو کمزور ہے مشورہ کرتا ہوں اور انہی سے اپنے بچوں کا میں امتحان بھی دلاتا ہوں. تو اپنے سے ہم سیکھنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو بچوں میں فائدہ ہوتا ہے. اور دیکھا یہ ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں وہ لوگ تابع ہو جاتے ہیں تیار ہونے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ میں پڑھانا نہیں ہو پائے گا، وقت کی قلت ہے، کسی اور استاد کے پاس جانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ تیار نہیں ہوتے. جو وقت آپ دینا چاہیں دینے کے لیے ہم آنے کے لیے تیار ہیں. آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو اپنے طلباء کے ساتھ اتنے لگاؤ ان کو حاصل ہو گیا ہے اور طلباء بھی ان سے متعلق ہو چکے ہیں کہ خود طلباء چاہتے ہیں کہ اسی استاد کے بعد ہم پڑھیں گے، ان کے علاوہ کے پاس ہم نہیں پڑھیں گے. اپنے خاندان والوں کے لیے بھی اسی استاد کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو دینے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے طلباء پر محنت کرتے ہیں.
ہم خود مثالی استاد بننا نہیں چاہتے ہیں، لیکن مثالی طلبہ و طالبات کو ہم چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، دنیا کا دستور نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، یہ سب ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اسی لیے ہم یہ کر پا رہے ہیں۔ حضرت مفتی احمد اللہ صاحب نے کل ہی یہ جملہ کہا تھا، تو میں نے اسی وقت نوٹ کر لیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی اس کو پیش کروں۔ چنانچہ نورانی قاعدہ پڑھانے کی، ہر تختی کو پڑھانے کا مستقل طریقہ ہے۔ قرآن تجوید سے پڑھ لینا الگ ہے، ہم مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، بہت ہی بہترین لحن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب پڑھانے کی باری آتی ہے، طلبہ کے اندر اس کو منتقل کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو یہ بہت ہی الگ چیز ہوتی ہے۔ نادرے میں صحیح تجوید نہ سکھائے جانے کی وجہ سے ماضی میں حیدرآباد کے اندر دینی اداروں میں مستقل تصحیح کے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ ہم ماننا پڑے گا کہ تصحیح کے شعبے ہم علماء ہی کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ طلباء کو جا کر فارغ ہونے کے بعد، عالم بننے کے بعد تصحیح کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم خود اپنی اصلاح کر کے صحیح سے طلباء کو پڑھانا شروع کر دے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے، یہی ہمارے معاش اور معاد کا ذریعہ بن جائے گا۔ آخری بات جو تھوڑی سی کڑوی ہے اور آخری میں رکھا ہوا ہوں میں، مفتی جواد صاحب کی رائے بھی تھی کہ اس کو نکال دیا جائے، لیکن یہ بہت اہم جز تھا تو میں نے نکالنا مناسب نہ سمجھا، تو آپ حضرات سے پیش کر دیتا ہوں۔ عذر خواہی کرنا، اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈال کر طلباء کی غلطیاں بتانا، ادارے کی طرف سے دی جانے والی ہدایات پر رسمی خانہ پوری کے لیے عمل آوری کرنا اور حقیقی روح حاصل کرنے میں ان ہدایات کی سستی کرنا، اور جو نظام ریکارڈنگ کا شروع کیا گیا ہے اس کو بھیجنے میں محض مقصود ذمہ داری کی، ڈیوٹی کی ادائیگی رکھنا، مقصد سیکھنا نہ ہو۔ طریقہ تدریس میں تجربے اور مشورے سے جو امور طے کر دیے گئے ہیں طلباء کے لیے، جو فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی رائے پر اصرار کرنا، طلباء کی اپنی رائے کے حساب سے ذہن سازی کرنا، یہ سب ایسے امور ہے جو ایک استاد کے سایہ شان نہیں ہے، بلکہ جو دینی تعلیم دینے والے، خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل نازیبا ہے۔ لہذا ان امور سے زندگی کے ہر مرحلے میں اجتناب کا پختہ عزم کر لیں ہم لوگ، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ہم جب کرنا چاہتے ہیں کوئی کام، اور بہت سے اساتذہ ہیں جن میں کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن انہوں نے 1 مہینہ 1.5 مہینے کی ٹریننگ لی تو ان کے طلباء ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم باہر کے روایتی اداروں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس ایسی تعلیم ہوتی ہے جو ایک زمانے میں آن لائن تعلیم کے تعلق سے کمزوری کی شکایت کی جاتی تھی، وہ کمزوری ہم نے ختم کر کے بتائی ہے۔ ایسے ہو گئے ہیں ان کے طلباء، ہم کر کے دکھا سکتے ہیں، عذر خواہی کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے محض۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ادارے کے ناظم تعلیمات حضرت مفتی جواد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے درس سے مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مفتی جواد صاحب کی طرف سے جو ٹریننگ لیکچرز ہے اس کو توجہ سے سنیں، اپنے طلباء کی کیفیت کو ذہنوں میں رکھیں کہ کیا کیا پرابلمس ہے، تو انشاءاللہ لیکچر میں کئی سارے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں مل پا رہے ہیں تو انشاءاللہ لیکچر کے بعد سوال جواب کا موقع بھی رہے گا، آپ حضرات اس کے تعلق سے پھر سوال جواب کر سکتے ہیں۔ اور طلباء کی اسکائپ آئی ڈی، پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کا نظام بنانا ہے۔ ایسے ہی آداب المعلمین کا مفتی احمد اللہ صاحب کی طرف سے رائے ہے کہ ہفتہ واری ایک مرتبہ درس رکھا جائے، تو اس کے تعلق سے کچھ مشورہ 15-20 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پھر اس نظام کے ختم ہونے تک میکسیمم 12:45 ہو جائیں گے، پھر 12:45 سے کھانے کا نظم رہے گا۔ 1:30 بجے یہاں پر نماز ہے، خواتین یہاں نماز پڑھ لیں گے، مرد حضرات نماز وغیرہ پڑھ کے 2 بجے یہاں پر حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی ابوبکر صاحب ادارے کے سرپرست آ جائیں گے، مفتی صاحب کا خطاب اور دعا ہوگی، پھر اس کے بعد مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ حضرات اپنی اپنی سہولیات سے نکل سکتے ہیں۔ خواتین سے آخر میں عرض یہ کرنا ہے کہ جو بیٹھک یہاں اس طریقے سے بنائی گئی ہے، اس میں شرعی حدود کی مکمل رعایت کی گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے لیے خواتین آیا کرتے تھے، اور آج بھی حیدرآباد کے علماء کی رائے یہی ہے کہ جو مارکیٹ کی مسجدیں ہیں، ہائی وے کی مسجدیں میں ہیں، وہاں پر کالونی کی مسجدوں میں خواتین کا انتظام ہونا چاہیے، الگ سے سیکشن ہونا چاہیے۔ تو صفیں مردوں کی آگے ہوتی تھی، پھر خواتین کی صفیں ہوا کرتی تھی، اسی چیز کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب مردوں سے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی آواز آنے پر پلٹ کے نہ دیکھیں، لیکچر ختم ہونے پر انشاءاللہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ خواتین کے کھانے کا انتظام مکمل پردے میں یہیں پر رہے گا، اس لیے آپ حضرات سنجیدگی کا مظاہرہ فرمائیں۔ اور بچوں کی کوئی ضرورت ہو تو وہاں پیچھے آفس کے لیے ایک کمرہ ہے، وہاں آپ لوگ جا کے بچوں کی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔